روم کی جب جنگ تھی مسلمانوں کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو بھی قید کر لیا گیا. اچھا رومی سردار نے تمام مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی سے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ, عیسائی ہو جاؤ, ورنہ تمہیں تانبے کی دیگ میں ڈال کر جلا دوں گا. یہ سن کر آپ نے جواب دیا ایسا کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا, میں ایمان سے نہیں پھروں گا, میں مذہب نہیں چھوڑ سکتا. تو اب اس نے تیل کا دیگ منگوائی, تیل گرم کیا, تیل ابلنے لگا, تو پھر ایک قیدی کو بلایا, اس کو کہا غیر مسلم ہو جاؤ, نصرانی ہو جاؤ. اس مرد مجاہد نے انتقال کیا تو سب کے سامنے اس بندے کو اٹھا کر دیگ میں ڈال دیا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے سارا گوشت جل گیا, ہڈیاں جو ہیں وہ اوپر تیل کے تیرنے لگی. پھر اس نے کہا اس رومی سردار نے کہ دیکھ لو اس کے ساتھ جو کیا ہے, تمہارے ساتھ یہی کروں گا, تم نصرانی ہو جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں, میں بالکل کسی صورت بھی اسلام سے منہ نہیں توڑ سکتا. اب کیا کیا, حکم دیا کہ اب ان کو بھی تیل میں ڈال دو. جلادوں نے پکڑا, آپ کو تیل کے قریب لے گئے, تو اب آپ نے اچانک رونا شروع کر دیا. جلادوں نے بتایا کہ یہ قیدی تو رونے لگ گئے ہیں, تو واپس بلایا, کہا لگتا ہے کوئی چینجنگ آ رہی ہے پلان میں, گھبرا گئے ہیں, موت قریب آ گئی ہے. کہا بتاؤ کیوں رو رہے ہو, اگر کہتے ہو تو میں نہیں چلاتا تمہیں, اسلام چھوڑ دو اور نصرانی مذہب اختیار کرو. کہتے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ خدا کی قسم موت کے خوف سے نہیں رو رہا, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک جان کیوں ہے جو میں دین اسلام پر آج قربان کر رہا ہوں. مجھے تو یہ پسند تھا کہ کاش 100 جانیں ہوتی اور آج ایک ایک کر کے ساری جانیں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. اب جب سردار نے یہ سنا تو وہ حیران ہو گیا کہ کسی کو اپنے دین سے اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مرنے پر بھی اس لیے رو رہا ہے کہ اکیلا کیوں, میری اور جانیں ہوتی وہ بھی میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. تو اب اس نے ایک اور آفر کی, کہتا ہے اچھا ایسا کرو, جلاتا نہیں ہوں, تم نصرانی مذہب اختیار کر لو, میری بڑی حسین و جمیل بیٹی ہے, میں اس سے شادی کر دیتا ہوں اور حکومت میں بھی تمہیں حصہ دوں گا. کہتے میں کسی صورت اسلام نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا اچھا چلو ایک کام کرو, ایک تو میری شرط مان لو, میرے سر پر بوسہ دے دو, میرے سر پر بوسہ دے دو, میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اور 80 مسلمان جو میرے ساتھ قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کر دوں گا. اب آپ نے بڑا غور کیا, آپ نے کہا واقعی تم ایسا کرو گے؟ اس نے کہا یس میں ایسا ہی کروں گا. بڑا پرومس ہو گیا. آپ نے سوچا کہ صرف میری جان کا معاملہ نہیں ہے, 80 مسلمانوں کی جانوں کا معاملہ ہے. آپ نے کہتے نا کہ بادل ناخواستہ اس کے پیشانی پر بوسہ دیا, حسب وعدہ اس نے آپ کو بھی چھوڑ دیا, 80 قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا. جب یہ تمام مجاہدین امیر المومنین کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا, حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور حضرت حذافہ کے چہرے کا بوسہ, سر کا بوسہ حضرت عمر فاروق نے دیا. اللہ اکبر. دیکھیں میں اور آپ نعت میں یہ شعر پڑھتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ بولنا آسان ہے مگر صحابہ نے یہ کر دکھایا. جب جب موقع آیا صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری جان قربان ہو جائے گی, ہمارا مال قربان ہو جائے گا. انہوں نے ہر چیز سے زیادہ اگر کسی چیز کو فوقیت دی تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اور دین متین کو فوقیت دی. یہاں اس واقعے سے ایک بات اور بھی سیکھنی ہے کہ ہمیں اسلام کو ہمیں گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کا احسان ہے ہم پر. دیکھیں نا کئی لوگ غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوتے ہیں, کئی لوگ ایسے ملکوں میں پیدا ہوئے جو مسلمان نہیں ہیں. مجھے اور آپ کو بن مانگے رب نے مسلمان بنایا, مسلمان ماں باپ عطا کیے, مگر اپنے ایمان کی قدر کرنی ہے, ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے.